زیادہ دیر تک خوش رہنا چاہتے ہو. تم چاہتے ہو کہ تمہارے پاس جو خوشیاں ہیں وہ ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہیں. تم ہمیشہ ایسے ہی ہنسو, تم ہمیشہ ایسے ہی رہو. تو اپنی خوشیوں کو چھپانا سیکھو. گھومنے جاؤ, پھرنے جاؤ, اپنے من پسند انسان کے ساتھ زندگی گزارو. چائے پیو, اپنے ساتھ وقت گزارو. اپنی زندگی میں جو جو چیزیں تمہیں خوش کرتی ہیں وہ سب کرو. مہنگا جوڑا پہنو, مہنگے جوتے خریدو. جس چیز سے تمہیں خوشی ملتی ہے ہر وہ کام کرو. بس ایک کام کبھی مت کرنا, اپنی خوشیاں کبھی کسی دوسرے کو مت دکھانا. آج کل ہمارے ہاں اسٹیٹس کا بہت زیادہ ٹرینڈ آ گیا ہے. ہم اگر معمولی سی آئس کریم بھی کھانے جاتے ہیں تو وہ آئس کریم تب تک ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترتی جب تک کہ ہم اس کا اسٹیٹس یا اسٹریک اسنیپ چیٹ پہ نہیں بھیج دیتے. ہم نے اپنی زندگی کو اتنا ایک سوشل کر لیا ہے کہ ہم نے آج کل کہیں گھومنے پھرنے کو بھی محض اسٹیٹس لگانے تک محدود کر دیا ہے. ہم لوگ کہیں جاتے ہیں تو سارا وقت تصویریں بنانے میں گزار دیتے ہیں. بھائی ہمیں لوگوں کو بھی تو دکھانا ہے کہ ہم کسی پرسکون جگہ پر گئے تھے. لیکن یہ زندگی, یہ لوگ بہت ظالم ہیں. بظاہر آپ کو اپنے لگتے لوگ کئی دفعہ آپ کے لیے ایسی نظریں رکھتے ہیں, ایسی حسد اپنے دل میں آپ کے لیے پال کر رکھتے ہیں کہ ان کی ایک نظر آپ کی تمام خوشیوں کو ملیا میٹ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. تو اپنی خوشیوں کو ہمیشہ چھپا کر رکھو. ہاں یہ مشکل ہے, آج کل دور ہی ایسا ہے. آج کل ہم سٹیٹس دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کوئی انسان کتنا خوش ہے. اگر وہ غمگین سٹیٹس لگا رہا ہے تو ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں. اور اگر بظاہر اس نے سٹیٹس پر کہیں ہوٹل میں جا کر کہیں گھومنے پھرنے کی کوئی چیز لگا دی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ سیٹل ہے. لیکن ہو تو یہ بھی سکتا ہے کہ دکھ کچھ رہا ہو اور ان کی زندگی میں چل کچھ رہا ہو. میں بھی بہت خوش رہا کرتی تھی. میری زندگی میں سب کچھ تھا. میری زندگی میں خوشیاں تھیں, سکون تھا, راحت تھی, چاہنے والے تھے. مجھے ایک طرح سے لگتا تھا کہ مجھے میری زندگی میں سب کچھ مل گیا ہے. میں کبھی جو اکیلے بیٹھتی تھی تو میرے ذہن میں کبھی کوئی خیال نہیں آتا تھا کہ کوئی چیز ایسی رہ گئی ہے جو مجھے نہیں ملی. لیکن میں نے اپنی ہر خوشی کو لوگوں کو بتایا, ہر خوشی لوگوں کے ساتھ شیئر کی. بھلے ہی میری نیت ان کو دکھانے کی نہیں تھی, خوشی سے سب کو دکھایا. لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ کب, کس پل, کس لمحے میری خوشیوں کو کس کی نظر لگ جائے گی. اب یقین جانو بیٹھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ زندگی میں صرف خسارے ہی خسارے باقی ہیں. وہ جو خوشیاں تھیں وہ تو کسی کی نظر کھا گئی. وہ جو ہنستی کھیلتی لڑکی تھی وہ تو کہیں کسی کی حسد کی نظر کی بھیٹ چڑھ گئی. اب سوچتی ہوں تو لگتا ہے کہ کاش میں نے اپنی ہر خوشی چھپا کر رکھی ہوتی. کاش میں نے اپنے سائے سے بھی اپنی خوشیوں کا ذکر نہ کیا ہوتا. کاش میں نے وہ ہر چیز چھپا کر رکھی ہوتی جو میرے لیے سکون کی باعث تھی. لیکن نہیں, ہم لوگوں پر جب اچھا وقت ہوتا ہے نا ہمیں تب کچھ سمجھ نہیں آتا. ہو سکتا ہے میری یہ باتیں آج جس انسان کی زندگی میں اچھا وقت چل رہا ہو اس کے لیے محض باتیں ہوں, اور میری دعا ہے کہ جس کی زندگی میں اچھا وقت ہے اس کے لیے ہمیشہ یہی وقت رہے. لیکن خدا نخواستہ اگر تمہاری زندگی میں یہی دن آ گئے تو تمہیں میری بات یاد آئے گی اور تمہیں یقین ہوگا کہ میں نے سچ کہا تھا. اپنی خوشیوں کو چھپاؤ,
کیونکہ کسی کو دکھا کر تم 4 دن خوش رہ سکتے ہو، لیکن اپنی خوشیوں کو چھپا کر تم ساری زندگی خوش رہ سکتے ہو۔ یقین جانو، کسی کو دکھانا ضروری نہیں ہے، اپنی زندگی کا سکون ضروری ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں سکون نہیں ہے تو تمہاری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں بھی ان باتوں پر یقین نہیں کیا کرتی تھی، لوگ ایسے ہی کہتے ہیں، یہ تو باتیں ہیں، لیکن یقین جانو مجھے وقت نے بتایا، تم یقین جانو گے کہ کب میرے ہاتھوں سے ایک ایک کر کے میری زندگی کی تمام خوشیاں چلی گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے اب سمجھ آتا ہے کہ کسی نے میری زندگی کو ایک پل میں الٹا کر رکھ دیا ہے۔ مجھے تب یہ باتیں سمجھ نہیں آتی تھیں، میں بھی بہت لاپرواہ، خوش مزاج، اپنی موج میں رہنے والی تھی۔ یقین جانو اب تھوڑی سی مسکراہٹ کبھی چہرے پر آ جائے تو دل کرتا ہے کوئی دوسرا اس مسکراہٹ کو نہ دیکھے، کیونکہ زندگی نے اتنے سبق سکھا دیے ہیں کہ اب پتہ ہے کہ خوشیوں کو چھپانا ہے۔ اور یقین مانیے، کبھی جو میری زندگی میں وہ خوشیاں دوبارہ لوٹی تو میں ان خوشیوں کو اپنے سائے سے بھی چھپا کر رکھوں گی، کیونکہ ایک دفعہ دکھا کر انجام بھگت چکی ہوں اور دوبارہ کبھی اس انجام کی طرف نہیں آنا چاہوں گی۔ آج میری ویڈیو جو دیکھ رہا ہے، میری گزارش ہے اپنی خوشیوں کو چھپائیے۔ اگر آپ لمبے سمے تک خوش رہنا چاہتے ہیں تو اپنی خوشیوں کو لوگوں سے چھپا کر رکھیے، کیونکہ لوگوں کی نظریں آپ کو کھا جاتی ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے انسان، اگر تم قبرستان کھول کر دیکھو نا تو تمہیں آدھے سے زیادہ وہ قبریں ملیں گی جن میں لوگ نظر کی وجہ سے مر کر دفن ہو گئے۔ نظر برحق ہے، نظر لگ جاتی ہے، نظر کھا جاتی ہے، نظر برباد کر دیتی ہے۔ اسی لیے اپنی خوشیوں کو چھپائیے، اتنا چھپائیے کہ آپ ہمیشہ خوش رہ سکیں۔ اگر آپ کی زندگی میں خوشیاں ہیں، اگر آپ کی زندگی میں سکون ہے تو اس سکون کو لوگوں سے چھپا کر رکھیے، اپنے مطابق زندگی جینا سیکھیے، اپنے پسندیدہ لوگوں کے ساتھ زندگی گزاریں، اپنے لیے جئیں، اپنے آپ کو خوش کریں، اپنے لیے ایک بہترین زندگی سیٹ کریں، لیکن کسی کو مت بتائیں۔ خوش رہیں، مطمئن رہیں، لیکن لوگوں سے چھپ کر رہیں، اپنی خوشیوں کا واویلا نہ مچائیں۔ یقین جانیے، میں اس خسارے سے گزری ہوں۔ کسی کو دکھا کر ہم 2 پل کے لیے خوش ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کی نظر ہمیں کھا گئی نا تو ہماری ساری زندگی ایک روگ بن جائے گی اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ خدا کرے کبھی کسی کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے، اور آپ سب بھی میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میری خوشیاں مجھے واپس لوٹا دی جائیں، کیونکہ وہ خوشیاں مجھے میری جان سے زیادہ عزیز تھیں۔ تو چلیے، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، کل پھر ملیں گے کچھ نئی باتوں کے ساتھ، کچھ نئی کہانیوں کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے میرے دل کی بات آپ کے دل تک پہنچی ہو، تو ایسی ہی باتیں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل دل کی باتیں دل سے دل تک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، گڈ بائے، فی امان اللہ۔